یہ کہانی ایک غریب کسان عبداللہ کی ہے جو ایک گاؤں کے کنارے اپنی چھوٹی سی جھونپڑی میں اپنی بیوی زینب اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ عبداللہ محنتی آدمی تھا، دن بھر کھیتوں میں کام کرتا، لیکن آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ جھونپڑی کی حالت اتنی خستہ تھی کہ بارش ہو یا سردی، اندر کا سکون برباد ہو جاتا۔ نومبر کا مہینہ شروع ہوتے ہی سردی کی شدت بڑھنے لگی۔ عبداللہ کی بیوی زینب پہلے ہی بیمار تھی اور بچوں کے پاس گرم کپڑے نہ تھے۔ عبداللہ دن رات محنت کرتا، لیکن جو تھوڑے سے پیسے کماتا وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی کم پڑ جاتے۔ ایک دن زینب نے عبداللہ سے کہا، او ہو عبداللہ، یہ سردی برداشت نہیں ہو رہی، بچوں کے لیے کچھ گرم کپڑوں کا بندوبست کر لو۔ عبداللہ نے زینب کی طرف دیکھا اور ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، زینب، میں کوشش کروں گا، لیکن گاؤں میں ہمارے جیسے غریبوں کے لیے کون کچھ کرے گا؟ آپ چودھری صاحب سے مدد لے کر دیکھیں۔ یہ ہے چودھری صاحب، گاؤں کا چودھری ایک امیر اور بے رحم شخص تھا۔ اس کے گودام میں ضرورت سے زیادہ اناج اور گرم کپڑے موجود تھے، لیکن وہ غریبوں کو دینے کے بجائے اپنے خزانوں میں اضافہ کرتا رہتا تھا۔ عبداللہ نے ہمت کی اور چودھری کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ رات کے وقت عبداللہ اپنی جھونپڑی سے نکلا اور سرد ہواؤں میں لرزتے ہوئے چودھری کے محل کی طرف چل پڑا۔ دروازے پر دستک دی تو چودھری کا نوکر باہر آیا۔ کیا چاہیے؟ میرے بچے سردی سے مر رہے ہیں، اگر چند کمبل یا پرانے کپڑے مل جائیں تو اللہ آپ کو اجر دے گا۔ نوکر نے اندر جا کر چودھری کو بتایا، لیکن چودھری نے غصے سے کہا، یہ غریب ہمیشہ بھیک مانگنے آ جاتے ہیں، اسے کہو دفع ہو جائے۔ نوکر نے آ کر عبداللہ کو دھتکار دیا۔ یہاں سے چلے جاؤ، کچھ نہیں ملے گا۔ عبداللہ مایوس ہو کر خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ جھونپڑی میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ زینب بخار میں تپ رہی ہے اور بچے کمبل کے بغیر کانپ رہے ہیں۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگا، کیا غربت کی سزا ہمارے بچوں کو بھی بھگتنی ہوگی؟ کیا ہم ہمیشہ یوں ہی بے بس رہیں گے؟ زینب نے کمزور آواز میں کہا، اللہ بڑا مہربان ہے عبداللہ، اس سے دعا کرو، وہی ہماری مدد کرے گا۔ اسی رات اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں، سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ عبداللہ نے بچوں کو اپنے قریب کر لیا اور پرانے کپڑوں سے انہیں ڈھانپنے کی کوشش کی۔ طوفان اتنا شدید تھا کہ درخت جڑ سے اکھڑنے لگے، چھتیں اڑ گئیں اور گاؤں کے لوگ خوف زدہ ہو کر اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ چودھری کے محل کے قریب اس کے بڑے گودام کی دیوار گر گئی اور گودام میں موجود کمبل، گرم کپڑے اور اناج پورے گاؤں میں بکھر گئے۔ ہوا کے زور سے کئی کمبل عبداللہ کی جھونپڑی میں بھی آ گرے۔ عبداللہ نے فوراً کمبل اٹھائے اور بچوں کو لپیٹ دیا۔ زینب کو بھی ایک گرم کمبل دیا۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے۔ صبح ہونے پر گاؤں کے لوگ گودام کے سامان کو اکٹھا کرنے لگے۔ چودھری کو خبر ملی تو وہ غضبناک ہو کر گودام کی طرف آیا، لیکن گاؤں کے لوگوں نے کہا، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، یہ سامان اب غریبوں کا حق ہے۔ چودھری نے لوگوں کو دھمکانے کی کوشش کی، لیکن اس بار گاؤں والے متحد ہو گئے۔ انہوں نے کہا، ہم یہ سامان واپس نہیں کریں گے، یہ ہمارے بچوں کی زندگی کا سوال ہے۔ اس واقعے کے بعد گاؤں کے لوگوں میں اتحاد پیدا ہوا۔ انہوں نے چودھری کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور اپنی حالت بہتر بنانے کے لیے مل جل کر کام کرنے لگے۔ عبداللہ کی جھونپڑی، جو کبھی مایوسی کی علامت تھی، اب امید اور اتحاد کی مثال بن گئی۔ عبداللہ نے ہمیشہ یہ بات یاد رکھی کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا، وہی سب کی دعائیں سنتا ہے اور اپنی رحمت سے مدد کرتا ہے۔ یہ کہانی غریبوں کی محنت، دعا اور اللہ کی مدد پر یقین کی بہترین مثال ہے۔